میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا، اس سے نماز پڑھی اور پھر ان کلمات سے دعا مانگی، اللہم اغفر لی ورحمنی، یعنی اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجلت ایہا المصلی، اے نمازی تو نے جلدی کی، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو پہلے اللہ کی حمد کر جیسی اس کے لائق ہے، اور مجھ پر درود پاک پڑھ، پھر اس کے بعد دعا مانگ۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی، پھر فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی تو دعا مانگ، قبول کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، تو میں ایک شخص کے یہاں پہنچا، انہوں نے اپنا سارا مال میرے پاس جمع کیا۔ میں نے دیکھا کہ ان میں ایک سالہ اونٹنی لازم آتی تھی، جو مال انہوں نے جانور تھے میرے سامنے جو رکھا، تو جو ان پر جو زکوٰۃ بنتی تھی ان کے مال پر، وہ ایک سالہ اونٹنی لازم آتی تھی، اتنا ان کا بنتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنی زکوٰۃ میں ایک سالہ اونٹنی دے دو، کیونکہ یہی آپ کے ان اونٹوں کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب ان کا جواب سنیے، کہنے لگے ایک سال کی اونٹنی کس کام آئے گی؟ وہ نہ تو سواری کا کام دے سکتی ہے، نہ دودھ کا۔ یہ دیکھیے ایک طاقتور اور موٹی اونٹنی ہے، آپ اس سے زکوٰۃ میں لے جائیں۔ میں نے کہا میں ایسی شے ہرگز نہیں لوں گا جس کا مجھے حکم نہیں فرمایا گیا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں صحابہ کرام علیہم رضوان کی اطاعت رسول اور اطاعت شریعت پر۔ واہ کتنی زبردست اطاعت کہ وہ بڑھ کر دے رہے تھے، یہ ان کا دینے کا جذبہ، وہ نہیں لے رہے تھے، ان کا اطاعت شریعت کا جذبہ دیکھیے۔ ہاں البتہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قریبی ہیں، اگر دل چاہے تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ خود ہی پیش کر دیں۔ اگر آقا نے قبول فرما لی تو میں لے لوں گا، اور انکار فرما دیا تو نہیں لوں گا۔ یعنی یہ جانتے تھے کہ شریعت کے مالک پیارے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ لے لیں گے تو یہی شریعت ہے، نہیں لیں گے تو یہی شریعت ہے، مالک شریعت ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خیر
انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ اسی اونٹنی کو جو وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے تھے، اسی اونٹنی کو لے کر میرے ساتھ چل پڑے۔ جب ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا قاصد میرے مال کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے میرے پاس آیا، آپ کا قاصد آیا۔ پہلے یہی تھا، عامل جاتے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے لوگوں سے، کہ آپ کے مال میں اتنی زکوٰۃ، آپ کے مال میں اتنی زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ انہیں دی جاتی تھی، وہ زکوٰۃ وصول کر کر آیا کرتے تھے۔ تو انہی میں سے یہ ایک عامل تھے جو زکوٰۃ لینے کے لیے ان صحابی کے پاس چلے گئے تھے، اور یہ جو کچھ معاملہ ہوا۔ اب یہ جو اونٹنی لے کر آئے، ان کی کیفیت اور جذبے پر غور کرتے رہیں۔ عرض کرنے لگے کہ آپ کا قاصد میرے مال کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے میرے پاس آیا، اور خدا کی قسم اس سے پہلے کبھی مجھے یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ حضور نے یا آپ کے قاصد نے میرے مال کو ملاحظہ فرمایا ہو۔ یا کیا بات ہے یہ، یعنی کتنی خوشی ہو رہی تھی ان کو کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا آپ کے کسی قاصد نے میرے مال کو یہ ملاحظہ کیا ہے، میرے مال کو دیکھا ہے، تاکہ میں اسے سے اپنی زکوٰۃ ادا کر سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے یہ عرض کی، میں نے آپ کے قاصد کے سامنے اپنے تمام اونٹ پیش کر دیے، تو ان کے خیال میں مجھ پر 1 سال کی اونٹنی لازم آتی تھی۔ 1 سال کی اونٹنی نہ تو دودھ کے کام دے سکتی ہے اور نہ ہی سواری کا، اس لیے میں نے ایک جوان صحت مند اونٹنی پیش کی، وہ اسے زکوٰۃ میں قبول کر لیں، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ اونٹنی میں آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر لازم تو وہی ہے، یعنی جو زکوٰۃ بنتی ہے تو وہی ہے جو تمہیں کہا گیا تھا، ہاں اگر تم اپنی خوشی سے زیادہ عمر کی اونٹنی دیتے ہو تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، اور ہم اسے قبول کر لیتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ اونٹنی یہی ہے جو میں اپنے ساتھ لایا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے لینے کی اجازت دے دی، اور ان کے مال میں برکت کی دعا فرمائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ سبحان اللہ۔ ابو داؤد شریف کتاب الزکوٰۃ سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ بیٹے بڑے احترام بھائیو، اس روایت میں میں کہوں کہ آج ہم سب کے لیے کتنا سبق اور کتنی عبرت ہے۔ ایک طرف ہم جیسے کمزور قسم کے لوگ کہ زکوٰۃ بھاری پڑ رہی ہے، یعنی زکوٰۃ مال ہے ہمارے پاس، مال کی کمی نہیں ہے، مال بہت، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اور اگر دیتے ہیں تو مرے دل سے، منہ اتنا سا ہو جاتا ہے، منہ بالکل ختم سا ہو جاتا ہے۔ ارے خدا کے بندو، تم غور تو کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، تمہاری قسمت کی معراج ہے کہ تمہیں رب کی بارگاہ میں زکوٰۃ ادا کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ یہ اللہ نے دیا ہے نا بھائی، صاحب نصاب خود ہی بن گئے، غریب پیدا تھے کیا، بھوکے ننگے، نہ کھانے کو پیٹ میں کوئی غذا تھی، نہ بدن پہ کپڑا تھا۔ جب دنیا میں آتے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب بعض اوقات آدمی ایسا مر کے کام کر کے پیسے والا بنتا ہے، اور جناب اس کی 4 آدمی میں عزت ہو جاتی ہے، دولت مندوں کی، ویسے ہی ہمارے آج کل بہت عزت ہوتی ہے۔ تو ارے یار، زکوٰۃ تم پر فرض ہوئی ہے تو ہمارا مال ہے تو فرض ہوئی ہے نا، مال نہ ہوتا، تم صاحب نصاب نہ ہوتے، تم پر زکوٰۃ ہی فرض نہ ہوتی۔ تو کیا پورا سال آپ کو پتہ نہیں تھا کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہونی ہے، اتنی فرض ہونی ہے؟ ایک نپا تلا سا انداز تو ہوتا ہے نا، تو زکوٰۃ جیسے سال پورا ہونے والا ہو، جیسے نہیں بعدوں کا عاشق حج جو ہوتے ہیں نا، جن کو مکہ اور مدینہ دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، حج کا بڑا شوق ہوتا ہے، یہ انتظار کرتے کہ کب ٹائم آئے گا، حج کے فارم بھرے جائیں گے، اور میں جناب اتنے لاکھ روپے کا فارم بھروں گا، اتنے لاکھ روپے کا میں جمع کراؤں گا، اور میں آقا کا مدینہ دیکھنے جاؤں گا، اور میں حج کرنے جاؤں گا، میں عرفات کا میدان دیکھوں گا، میں مینا کا میدان دیکھوں گا۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے حج ہوتا ہے، کوئی مفت تھوڑی حج ہوتا ہے۔
محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، کھانے پینے کی تکالیف ہوتی ہے، سفر کی تکالیف ہوتی ہیں، کتنے کتنے دنوں تک گھر چھوڑنا پڑتا ہے، کتنے کتنے دنوں تک کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے. اور بعض ایسے بھی بدقسمت لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے جن پر حج فرض ہے مگر فرض ادا نہیں کر رہے ہوتے. حج فرض ہے، لندن دیکھا، امریکہ دیکھا، دنیا کا بہت ملک دیکھا، ارے نہیں دیکھا تو میرے آقا کا مدینہ نہیں دیکھا. ایسے دولت پر تف ہے کہ جو صاحب نصاب تو کر گئی، تم کو حج کی استطاعت تو دے گئی، حج فرض تو کر گئی، لیکن تم حج ہی نہیں کر سک رہے. یار کیسے لوگ ہو، حج ہی نہیں کرتے ہو. لیکن جن کو شوق ہے، ذوق ہے، جن کو نماز کا ذوق ہے، نماز کا شوق ہے، وہ ایک نماز کا دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں کہ نماز کا وقت آنے والا ہے، نماز کا وقت آنے والا ہے، میں نماز پڑھوں گا، میں مسجد جاؤں گا، اللہ کا حضور سجدہ کروں گا. ان کو مزہ آتا ہے، شوق ہے. جن کو باوضو رہنے کا شوق ہے، اگر وضو ٹوٹ جائے تو فوراً جا کر وضو کر لیتے کہ میں باوضو رہنا چاہتا ہوں. شوق ہے، عبادت کا شوق ہے، تلاوت کا شوق ہے. جن کو زکوٰۃ ادا کرنے کا شوق ہے، ارے وہ تو سال پورا ہونے کا انتظار کرے گا، بلکہ سال پورا ہونے سے پہلے ہی کتا کو دیتا رہے گا کہ سال پورا ہوتے ہی میری پوری زکوٰۃ ادا ہو جائے، میں رب تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. اے مولا تو نے مال دیا، تو نے مجھ پر یہ اماؤنٹ فرض کی ہے، میں نے تیری رضا کے لیے یہ رقم مستحقین کو دے کر اپنا فرض ادا کر لیا، میں نے اپنے طور پر کام کر لیا، تو اپنی رحمت سے بس قبول فرما لے. یہ تو ذوق، شوق، محبت ہونی چاہیے یار زکوٰۃ ادا کرنے میں. آپ دیکھیے ان پر تو ایک مطلب اونٹنی، چھوٹی اونٹنی، سواری بھی نہ کر سکے، دودھ بھی نہ دے سکے، وہ ان پر لازم آئی تھی کہ یہ زکوٰۃ دے دیجیے. مگر ان کا جذبہ دیکھیے یار، یہ اس سے بڑھ کر دینا چاہتے تھے، اچھا دینا چاہتے تھے، مزید دینا چاہتے تھے. جتنا تھا اس سے زیادہ دیا انہوں نے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول کیا، اور قبول کر کے ان کو مال میں برکت کی دعا دی. ایسا نہیں تھا کہ چلو انہوں نے ایسے آفر کر دی، اور آفر کرنے کے بعد انہوں نے کہا نہیں یہ تو ٹھیک ہے، چلو اب آپ کہتے ہیں میں نے تو آفر کر دی تھی، مرضی ہے آپ کی. یہاں تک بس نہیں تھا، بلکہ یہ بھی نہیں کہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صرف عرض کی، نہیں، اتنا ذوق، اتنا شوق، اتنا جذبہ، اور اتنی سچائی، اتنی صداقت، اور اتنی مطلب کہ جذبہ تھا ان کا، اپنے ساتھ اونٹنی لے کر آئے کہ اگر آقا نے قبول کر لی تو وہی ہاتھوں ہاتھ اونٹنی حاضر کر دوں گا. کمال ہے یار. میں نے روایت پڑھی، کہتے رہا کہ وہ مزے کو مزہ آ گیا، مزے کو مزہ آ گیا یار. اللہ ان کے جذبے کا صدقہ نصیب فرما دے یار. نکلتا نہیں ہے مال یار، صدقہ بھی نہیں نکلتا، 2 روپیہ نہیں نکلتے یار ہم سے. امیر پیسہ دے گا، امیر زکوٰۃ دے گا، ٹھیک ہے جو صاحب نصاب زکوٰۃ دے گا، مگر غریب 1 روپیہ تو آپ بھی دے سکتے ہو یار. آتے جاتے ہوئے رکشے کا کرایہ بڑھتا ہے تو دیتے ہی ہو، بس کا کرایہ بڑھ جاتا ہے تو دیتے ہی ہو، سبزی مہنگی ہو جائے تو دیتے ہی ہو، آتے جاتے ہوئے دیتے ہی ہو. تو تھوڑا 2-4 روپیہ دے دو صدقہ، 5 روپیہ ہی دے دو صدقہ یار. غریب آدمی مہینے کے 30 روپے صدقہ دے دو، روز کا 1 روپیہ کر کے ہی. غریب ہو نا، 30 روپیہ صدقہ نہیں نکلتا ہم سے. میں زکوٰۃ کا نہیں کہہ رہا، میں ایک جنرل صدقے کی بات کر رہا ہوں، نفلی صدقے کی بات کر رہا ہوں کہ صدقہ خود ایک اپنے اندر بڑی فضیلت رکھتا ہے، جو کہ نفلی صدقے کی بات کر رہا ہوں. زکوٰۃ کی فضیلت اور زکوٰۃ کا تو عالم کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ دینے والا دل عطا فرمائے. دو 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 جتنا دو گے اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ اتنا ہی بڑھا کر دے گا، بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے. البتہ یاد رہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی فرض کی گئی ہے. چنانچہ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو. صدر الافاضل حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان یعنی اس کی تفسیر میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، اس آیت میں نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں.
نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 حج کرنا، اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ اور یہ تو مہینہ بس ایسا آنے والا ہے کہ اس میں رمضان کے روزے بھی آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس ماہ میں زکوٰۃ ادا کرنے کا ذہن رکھتی ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ سال پورا ہونے پر فرض ہو جاتی ہے، اس میں رمضان المبارک کی قید نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں ہو سکتا ہے کہ جو دیتے ہوں گے ان کی کیلکولیشن نہیں ہوتی ہوگی کہ ان کا اس ماہ میں زکوٰۃ پوری ہوتی ہو، یا اس ماہ سے دینا شروع کر دیتے ہوں پیش کی طور پر، واللہ اعلم۔ البتہ اس ماہ میں 2 تو خاص فضیلتیں ہیں رمضان مبارک کے۔ نمبر 1 اس ماہ کے روزے جو فرض کیے گئے، اور دوسرا اس ماہ کو ایک بڑی فضیلت ہے وہ اعتکاف سے۔ یہ 2 بڑی فضیلتیں ہیں جو اس ماہ کے لیے خاص ہیں، اس ماہ رمضان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کاموں کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرنا نصیب فرما دے۔ اعتکاف بھی کر لو، سنت اعتکاف جو آخری عشرے کا بالخصوص وہ پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی سعادت مل جائے تو بس مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی طرح زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں نماز و زکوٰۃ کا ایک ساتھ 32 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ کئی فوائد کو گھیرے ہوئے ہیں، کئی فوائد ہیں۔ اس لیے میں ترغیب کے لیے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے بدقسمتی کے ساتھ، یا پوری ادا نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی آپ دیکھیے کہ جو اسلام اور دین میں ہم پر جو زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، اس کے فوائد کتنے ہیں، اس کی اہمیت کتنی ہے، اس پر ذرا غور کریں، تاکہ جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اگر ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے تو وہ اس کو بوجھ یا بار تصور نہ کریں، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ یقین مانیے ایک تعداد ہے، واقعی ایک تعداد ہے زکوٰۃ نہیں دیتی۔ اگر 1 کروڑ کی زکوٰۃ بنتی ہے تو 10 15 20 لاکھ روپے دے دیے، 30 40 لاکھ روپے دے دیے، اور وہ بھی ایسے مرے دل سے، اتنا منہ پھڈے منہ ہو جاتا ہے۔ خدا کا خوف کرو، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں دو، تم پر فرض ہے، یہ فرض ادا کر رہے ہو یار، کون سا کسی پر احسان کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا کر دیا ہے کہ تمہیں صاحب حیثیت کیا اور غریبوں کو تم سے متعلق کیا، اور تمہیں اتنا مال دے دیا، تم کو یہ آزمائش میں ڈالا گیا ہے کہ تم اس مال سے اتنی محبت تو نہ کرو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض ہی ادا نہ کرو۔ یہ مال تمہارے پاس تو تمہیں رب نے دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے واضح الفاظوں میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، متقیوں کی نشانی، متقیوں کی علامت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بیان کی وہ یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے، کیا فرمایا؟ اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی میں سے اللہ کی راہ میں تمہیں خرچ کرنے کا کہا گیا ہے، اور یہ بھی تم پر بھاری پڑتا ہے یار، کمال ہے یار، ایسی مال سے محبت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرض ادا کرنے میں بھی جس کو کہتے ہیں نا وہ موت پڑتی ہے یار۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اور دوسری حدیث یہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ مزید یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنا خود اس بندے کو جس نے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دی اس سے کامیاب لوگوں میں کی فہرست پہ شامل کروا دیتا ہے۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا جہاں بیان فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی، قد افلح المؤمنون، کہ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، وہ جو مراد کو پہنچے، جو کامیاب ہوئے نا ایمان والے، ان کے جو اوصاف سورہ مومنون میں بیان ہوئے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں گر گراتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون،
جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، اور پھر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ان لوگوں میں شامل فرمایا ہے جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فلاح پانے والے مومن ہیں، یہ ایمان والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، کامیاب لوگ ہیں یہ جو یہ کام کرتے ہیں۔ یہ بھی تفصیل ہے آگے۔ پھر اس کے علاوہ اگر اب مزید آگے بڑھیں تو زکوٰۃ دینے سے آپ مسلمان کے دل میں کیسی خوشی داخل کرتے ہوں گے، بس تصور تو کریں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ ایک فائدہ مزید کی تفصیل آتی ہے، عرض کرتا ہوں۔ دوسرا ایک اور فوائد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک اسلامی معاشرے کا ایک حسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت کو صاحب نصاب اور زکوٰۃ فرض کی، اور ان کے لیے ایک محتاجوں کا، غریبوں کا، مساکین کا، فقراء کا جو مستحق ہیں ان کے لیے ایک ترغیب ہے، ان کے لیے ایک راستہ دکھایا کہ ان کو دو۔ اس میں امیر اور غریب کی آپس میں محبت، مودت، پیار، اتفاق، پھر دوسرا حسد، بغض اور کینے سے بچت، محبت کا بڑھنا، پیار کا بڑھنا، اتفاق کا بڑھنا، پھر کرائم کم ہوں گے، کرپشن کم ہوگا، غریبوں، محتاجوں، بے روزگاروں اور ضرورت مندوں کے دلوں میں امیروں کی نفرت سے وہ بچیں گے۔ غلط ہے، وہ نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ زکوٰۃ نہیں بھی دیتا تبھی یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تم اس کو لوٹو گے، مارو گے، پیٹو گے، یہ ایک الگ ہے، مگر یہ ایک غلط جذبہ پیدا ہونے کا ایک سبب زکوٰۃ ادا نہ کرنا، اور اگر ادا کرے تو اس کے مستحق تک نہ پہنچانا، یہ بھی ایک سبب ہے۔ تو ایک تو اس کی یہ برکت کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام آئے گا، امیر غریب کے کام آئے گا، اہل ثروت طبقہ محتاج اور غریب کے کام آئے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک مومن کے لیے مومن مثل عمارت کے ہے، باس کو تقویت پہنچاتا ہے۔ عمارت کیسے ہوتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اگر مزید دیکھیں تو آپس میں بھائی چارہ مضبوط ہوتا ہے، ایک اجتماعیت کو فروغ ملتا ہے، آپس میں بہت ہی خوبصورت سی ایک ریلیشن شپ پیدا ہوتی ہے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا گویا کہ وہ مصداق بنتے ہیں اس طرح کے لوگ کہ مسلمانوں کی آپس میں دوستی اور رحمت اور شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو، پارٹ آف باڈی، آرگن آف باڈی، جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعوں میں کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو، یعنی خیرات دو، انشاءاللہ تمہارے بیمار صحیح ہو جائیں گے، اور مالوں کی زکوٰۃ دے دو، تمہارے مال مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اس سے مال کا شر دور ہو گیا۔ یہ کتنی پیاری فضیلت ہے کہ مال کے شر سے بچنے کے لیے یہ کرے۔ پھر مال میں برکت الگ ہوتی ہے، دینے والے کو یہ الگ ملتا ہے، دعائیں الگ ملتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے، مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور خشک و تر میں جو مال ضائع ہوتا ہے یہ بھی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے۔ جی ہاں، اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک اسی تقابل کے طور پر عرض کر دوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خشکی اور تری پانی، تری پانی، خشکی جیسے زمین ہے، خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا ہے۔ اور دوسری ایک حدیث ہے زکوٰۃ کا مال جس میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں بعض ائمہ نے اس حدیث کے یہ معنی بیان کیے کہ زکوٰۃ واجب ہوئی
اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا. اور امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ مالدار شخص مال زکوٰۃ لے تو یہ مال زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا کہ زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے ہے اور دونوں معنی صحیح ہیں. یعنی جس کو یہ زکوٰۃ لے لی دی تھی اس کے بعد زکوٰۃ لینے کا وہ مستحق نہیں تھا اور زکوٰۃ لے کر اپنے مال میں ڈال لی, اس پہ بھی مال ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہے. اور زکوٰۃ نکالی نہیں تو یہ زکوٰۃ نہیں نکالی جو نکالنی تھی, مال کا میل آپ نے مال کے اندر داخل رکھا تو جب میل اندر میں رہے گا تو اپنی صاف چیز کو بھی خراب کر دے گا. تو زکوٰۃ ادا کرنے کی خود زکوٰۃ دینے والے کو جو فائدے وہ میں نے بیان کیے. ایک تو میں نے عرض کی مسلمانوں کی دل جوئی, مسلمانوں کی خوشی, مسلمانوں کے ساتھ اس کی حاجت روائی, اس کے دل میں خوشی داخل کرنا, اسلامی معاشرے کی مضبوطی, یہ سب ایک عوامی فائدے ہیں. لوگوں کی غربت دور ہونا, ان کی پریشانیاں دور ہونا, ان کی تکلیفوں کو دور کرنا کہ جو مسلمان کی حاجت روائی میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے. جو اس کی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور فرماتا ہے. تو یہ ایک اپنی جگہ پر ایک پورا موضوع ہے, مسلمانوں کی مدد کرنا, ان کے کام آنا, یہ ایک پورا ایک اپنا ٹاپک ہے. اور آج جیسے ماہ رمضان آنے والا ہے تو لوگ ماہ رمضان آنے سے پہلے زکوٰۃ دے دیں اگر دینی ہے. اگر آپ کا سال پورا ہو گیا تو خیر, چاہے وہ کوئی بھی دن ہو آپ کو انتظار کرنا ہی نہیں ہے, لیکن دے دیں زکوٰۃ. مستحقین کو دیں, رشتہ داروں کو دیں, جن کو نہیں دے سکتے ان کو نہ دیں, جن کو دینے کی اجازت نہیں ہے, لیکن دے زکوٰۃ. اور میری مدنی التجا ہے, ابھی کل پرسوں کی بات ہے, مجھے ایک اسلام بھائی ملے, ہم نے پیر کو سلسلہ کیا تھا ایسا کیوں ہوتا ہے مہنگائی پر, کہ مہنگائی بہت ہے, مہنگائی بہت ہے, مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا. یار بھائی ہم لوگ بوتل میں مہنگائی کا جن بند نہیں کر سکتے, ہم کو نہیں آتا یار, نہ ہماری طاقت نہ ہمارے اختیارات. ہم خالی بیان کر سکتے ہیں, ہم ترغیب دلا سکتے ہیں. جو بھی اس طرح مہنگائی کرتے ہیں اللہ سے ڈرو, لوگوں پر رحم کرو, اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا. تم لوگوں کے لیے نرمی کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نرمی پیدا فرمائے گا. ہم لوگوں کو ترغیب دلا سکتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی ہم یہ جو کرپٹڈ قسم کے, جو کرائم قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں, بدعنوان قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں, سیدھی سی بات ہے, اب ان کو نیکی کی دعوت دی جا سکتی ہے تو دعوت اسلامی اور کیا کر سکتی ہے. تو اب ہم سب مل کر ابھی کیا کر سکتے ہیں, دل جلا سکتے ہیں کہ رشوتیں دے کر اور رشوتیں لے کر اور کرائم کر کے اور بدعنوانیاں کر کر بس کھا پی رہے لوگ آپس میں. ان میں جو نیک طبیعت, نیک سیرت, کچھ اچھا ہونے کا ذہن رکھتے ہیں وہ بولتے رہتے بیچارے, چاہے وہ اداروں میں ہوں یا عوام میں ہوں یا تجارت میں ہوں, وہ بولتے رہتے. لیکن ہم کیوں نہ کچھ کام کریں. تو اس پر ہم نے ترغیب دلائی سلسلے میں کہ کوئی ایک خاندان مل کر کسی ایک غریب خاندان کی کم از کم رمضان ہی میں ذہن بنا لے. مثال کے طور پر کہ گھر کے 4 اسلامی بھائی ہیں, 4 افراد ہیں, بیٹا بھی کما رہا ہے, والد بھی کما رہا ہے, بیٹا 10,000 تم دے دو, 10,000 تم دے دو, 10-20 ہزار روپے میں ڈال دیتا ہوں, تو یوں 20-30-40 ہزار روپے جمع ہو جائیں گے. تو 1 یا 2 فیملی کو آپ رمضان مبارک کے طور پر رقم دے دے گے. یہ زکوٰۃ کے علاوہ کے میں بات کر رہا ہوں, یہ کر سکتے ہیں. اتنی پوزیشن, اس پوزیشن والے جو میں عرض کر رہا ہوں, لاکھوں لاکھ فیملی صرف کراچی باب المدینہ میں رہتی ہیں اور پاکستان میں شاید جیسے لاکھوں لاکھ فیملیز ہیں جو صرف فیملی ممبر مل کر زکوٰۃ کے علاوہ بھی اگر کوئی مدد کرنا چاہے نا تو بھی 10, 20, 25, 30, 40 ہزار روپے کی مدد کر سکتے ہیں. 15, 20, 10 ہزار روپے کی مدد کر سکتے ہیں. 5-7 ہزار کی مدد تو آپ بھی کر سکتے ہیں یار. 5-7 ہزار روپے کا ایک راشن کا پیکٹ بنا کر کسی غریب کے گھر میں آپ بھی پہنچا سکتے ہو یار. کسی کے گھر میں 5-10 ہزار روپے آپ دے دو تو روزانہ 150-200 روپے کا فروٹ وہ بھی گھر لے جا سکتا ہے یار. نارملی تو 2-5-4 ہزار اس فیضان مدینہ میں بیٹھے ہوئے بھی کئی سے اسلام بھائی ہوں گے جو اپنی جیب سے 2-4-5 ہزار روپے کی مدد کر سکتے ہوں گے. خالی آپ چلاؤ گے, میں بھی چلاؤں گا, مہنگائی بڑھ گئی, ٹھیک ہے بڑھ گئی, کون غلط بات یہ بھی نہیں ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی, لیکن ابھی آپ اور میں مل کر کوئی مہنگائی کو قابو کیسے کریں گے یار. تو کچھ تو کسی کے آنسو پہنچے. ہم مطلب کہ آنسو جو بہانے کے اسباب ہیں, ہم وہ اسباب کو نہیں ختم کر سکتے, تو کم از کم کسی کو ایک رومال ہی دے دو یار کہ میں یار یہ آنسو جو دھواں آ رہا ہے, جو تمہارے آنسو بہا رہا ہے, میں دھوئیں کو نہیں روک سکتا, یہ رومال لے لو چھوٹا سا, اپنے آنسو پہنچ لینا یار.
یہ تھوڑی سی ٹھنڈک برف لے لو اپنی آنکھوں پہ لگا لینا, تمہیں تو ٹھنڈک ملے گی. کم از کم میں اتنا تو کر سکتا ہوں, کسی غریب کی اتنی تو مدد کر سکتا ہوں, 5, 10, 15, 20 ہزار دے کے مدد تو کر سکتا ہوں. زکوٰۃ دینے والے پوری زکوٰۃ دیں, مگر اس طرح کسی نہ کسی غریب آدمی کی مدد کرے. بہت غربت ہے, بہت غربت ہے. اللہ کے غریبوں سے بھرے ہوئے ہیں, اور ہم صرف اور صرف فلسفے کریں گے, صرف باتیں کریں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کالیں آئیں سلسلے میں کہ ہم نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک نئے گھر کی کفالت کریں گے, ان کا خرچہ لے لیں گے. کل ایک اسلام بھائی ملے کہ الحمدللہ میں نے بھی نیت کی ہے کہ میں بھی فلاں فلاں کی وہ کسی نہ کسی گھر کی میں مدد کروں گا. ہوتے ہیں یار, خاندانوں میں گھر ہوتے ہیں, رشتہ داروں میں گھر ہوتے ہیں, ان کو دو نا, صلہ رحمی کریں گے, ان کو دیں. ماں باپ کو زکوٰۃ ہی دے سکتے, مگر ان کی مطلب زکوٰۃ کے علاوہ عام رقم سے ان کی مدد تو کر سکتے ہیں یار, بھائی بہن کی مدد تو کر سکتے ہیں. جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, ان کی دیگر جو نفلی صدقہ سے مدد تو کی جا سکتی. کہنے کی بھی کیا ضرورت ہے, یہ صدقہ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, زکوٰۃ نہ دینا یہ اجتماعی نقصان کا بھی سبب ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے, جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بارش روک دیتا ہے. اگر زمین پر چوپائے موجود نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا. اس زکوٰۃ ادا نہ کرنا سوسائٹی کے حوالے سے, معاشرت کے حوالے سے, ملک و ملت کے حوالے سے, قوم اور اقوام کے حوالے سے زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ وہاں بھی نقصان دہ ہوگا. اور مزید اگر اپنا حال دیکھیے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے روز وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا, جس کے سر پر وہ 2 سیاہ نشان ہوں گے. وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا, پھر اس زکوٰۃ نہ دینے والے کی بانچیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. زکوٰۃ نہ دینے والے کے حساب میں سختی کی جائے گی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے, مگر اغنیا کے ہاتھوں, جو پیسے والے دولت مند ہیں, اغنیا کے ہاتھوں سن لو ایسے مالداروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے زکوٰۃ ادا کرنے کے جہاں بے شمار ثواب ہیں, نہ دینے والے کے لیے وہاں خوفناک عذاب بھی ہے. چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قرآن و حدیث میں بیان کردہ عذابات کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں, خلاصہ یہ ہے کہ جس سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دی جائے روز قیامت جہنم کی آگ میں تپا کر اس سے اس کی پیشانیاں, کروٹیں, پیٹھیں داغی جائیں گی. ان کے سر پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ چھاتی توڑ کر شانے سے نکل جائے گا, اور شانے کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں توڑتا سینے سے نکل آئے گا, پیٹھ توڑ کر کروٹ سے نکلے گا, گدی توڑ کر پیشانی سے ابھرے گا. جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی روز قیامت پرانا خبیث خونخوار اژدہا بن کر اس کے پیچھے دوڑے گا. یہ ہاتھ سے روکے گا, وہ ہاتھ چبا لے گا, پھر گلے میں توق بن کر پڑے گا, اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبائے گا کہ میں ہوں تیرا مال, میں ہوں تیرا خزانہ. پھر اس کا سارا بدن چبا ڈالے گا. والعیاذ باللہ رب العالمین. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ زکوٰۃ نہ دینے والے کو قیامت کے عذاب سے ڈرا کر سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں, اے عزیز, کیا خدا عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو یوں ہی ہنسی ٹھٹھا سمجھتا ہے, یا قیامت کے ایک دن یعنی 50,000 برس کی مدت میں یہ جان کا مصیبتیں جھیلنی سہل جانتا ہے, یعنی آسان جانتا ہے کہ یہ مصیبتیں برداشت کر لوں گا؟ ذرا یہی کی آگ میں 1 آدھ روپیہ چھوٹا سا سکہ گرم کر کے بدن پر رکھ کر دیکھ, پھر کہاں ہے یہ خفیف ہلکی سی گرمی, پھر کہا یہ ہلکی سی گرمی جو دنیا کی جو آگ ہے
کہاں وہ قہر آگ، کہاں یہ ایک ہی روپیہ، کہاں وہ ساری عمر کا جوڑا ہوا مال، کہاں یہ منٹ بھر کی دیر، کہاں وہ ہزار دنوں برس کی آفت، کہاں یہ ہلکا سا میں نے معمولی سا داغ، اور کہاں وہ ہڈیاں توڑ کر پار ہونے والا غضب۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں ہرگز سستی نہ کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اسلامی بہنیں بھی جو گھروں میں اگر بیٹھی سن رہی ہیں، ان کے پر زکوٰۃ فرض، پیچھے پڑیں، اپنے والد سے بیٹی پوچھے، بیوی اپنے شوہر سے پوچھے، مطلب جو عورتیں اپنے گھر کے مردوں سے پوچھے، خود معلومات کریں آپ کے پاس ہے کہ میرے مال کی زکوٰۃ نکالو بھائی۔ گھر والا نہیں دے سکتا، والد کی پوزیشن نہیں ہوتی، بھائی کی پوزیشن نہیں ہوتی، شوہر کی پوزیشن نہیں ہوتی، کسی کی پوزیشن نہیں ہے، نہیں دے سکتے، تو آپ اپنا کوئی اس طرح کا زیور بیچ کر زکوٰۃ بنتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی 25,000 26,000 30,000 زکوٰۃ بنی، 12,000 زکوٰۃ بنی، تو آپ کو اتنی چیز بیچ دیں اور بیچ کر اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور یہ زکوٰۃ آپ پر جو فرض ہو رہی ہے تو پیسہ تھا تو ہوئی نا، مال تھا تو ہوئی ہے نا، ورنہ کیسے زکوٰۃ فرض ہو گئی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس فرض کو ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ اپنے وقت پر ادا کرنا نصیب فرمائے۔ زکوٰۃ جس کو دینی ہے، جتنی دینی ہے، اس کے حساب سے دینا نصیب فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ دینا نصیب فرمائے، خوش دلی سے دینا نصیب فرمائے، اور دھکے کھلا کھلا کر نہیں، خود جا کر زکوٰۃ دینا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب انشاءاللہ وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور نفل کا ثواب فرضوں کے برابر۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ مغفرت کی بشارت، مغفرت کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں، شیطان جکر لیے جاتے ہیں، ٹریٹ کر لیے جاتے ہیں۔ بڑا عبادت کا، ریاضت کا، اللہ کو راضی کرنے والا پیارا پیارا ماحول، مدنی ماحول، اور اسپیشلی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی تو کیا بات ہے، یہ بنتا چلا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس مدنی ماحول کی برکت ہے کہ ماہ رمضان کی ابتدا سے ہی الحمدللہ یہ پورے ماہ کا اعتکاف شروع ہو جاتا ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ پیر کو مغرب پڑھتے ہی یا پیر کو غروب آفتاب پر ہو سکتا ہے کہ شاید ہم ماہ رمضان سے جا ملیں، ہو سکتا ہے۔ آپ بھی نیت کریں، اللہ توفیق دے تو یہیں فیضان مدینہ میں ہی ہمیں ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کی سعادت نصیب ہو جائے، یعنی ماہ رمضان کا چاند یہیں کر لیں، ماشاءاللہ اعتکاف پورے ماہ کا شروع ہو جائے گا۔ تو اب تک اگر آپ نے نیت نہیں کی تو پورے ماہ کے اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ یہ بڑا سعادت والی بات ہوتی ہے کہ مسجد میں بیٹھنا نصیب ہو جاتا ہے۔ باہر بہت سارے ایسے ماحول ہیں کہ جس میں رہ کر بندہ گناہ سے کیسے بچے، تو انشاءاللہ مسجد میں رہیں گے تو اب پھر مسجد میں رہیں گے تو بات ہی کچھ اور ہے، اور پھر فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کے تو اعتکاف کی بات ہی کچھ اور ہے۔ الحمدللہ روزانہ عصر کی نماز 5:30 بجے عصر کی جماعت فیضان مدینہ میں رکھی گئی ہے ماہ رمضان میں، تو عصر تا مغرب انشاءاللہ میل سنت مدنی مذاکرہ ہوگا، اور مغرب سے پہلے انشاءاللہ مناجات افطار بھی ہوگی، مناجات بھی پڑھی جائیں گی، اور انشاءاللہ دعا بھی ہوگی۔ مناجات بھی دعا کوئی مناجات بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کچھ مختلف ایک ہے تصور، تو انشاءاللہ دونوں صورتیں ساتھ چلتی رہیں گی، تو مریضوں کے لیے بھی، بیماروں کے لیے بھی، ایمان کی سلامتی کے لیے بھی، اور انشاءاللہ مختلف رزق میں برکت کے لیے، گھروں میں برکت کے لیے بھی دعائیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ، اور گناہوں کی مغفرت کی دعا بھی کرتے رہیں گے، رمضان مبارک کی برکتوں کی دعا بھی کرتے رہیں گے، تو یوں غروب آفتاب کو پا لیں گے، اور انشاءاللہ پھر مغرب کے بعد سنت و ورا سلسلہ رہتا ہے ہر سال، اس بار بھی ہے انشاءاللہ، اس کا عنوان ہے میرے رب کا کلام، جس میں انشاءاللہ قرآن مجید کے بارے میں بہت پیاری پیاری اور منفرد معلومات
آپ کو دی جائیں گی. اگر آپ کے سامنے اس وقت کنز الایمان، خزائن العرفان یا صراط الجنان ہوئے تو انشاءاللہ آپ کا لطف دوبالا ہو جائے گا. پھر عشاء کی اذان ہوگی، عشاء کے بعد تراویح وغیرہ کا سلسلہ ہوگا، اور مدنی چینل پر سلسلے اپنی جگہ پر انشاءاللہ جاری رہیں گے. 40 حدیثوں کا بیان، یہ بھی انشاءاللہ ایک سلسلہ ہے. قرآن مجید کے متعلق ایک اور سنتوں پر بیان ہے، وہ بھی خاص ماہ رمضان کے لیے ریکارڈنگ بھی اس میں ہوئی ہیں، وہ ہوگا. پھر انشاءاللہ 10:15 بجے مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہوگا، اور اس میں تلاوت، نعت، اور پھر یہ ایک اپنا ایک نوعیت کا ہوگا، اس میں نعت شریف بھی ہوگی، تو کچھ اجتماعی ذکر و نعت کا بھی حساب کتاب ہوگا. تو انشاءاللہ کالز بھی لی جائیں گی، مفتی صاحب سے مسئلے بھی پوچھے جائیں گے. اسی دوران انشاءاللہ امیل سنت کی بھی آمد ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ رات ایک مناسب وقت تک مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی رہے گا. اور اس مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ ڈھیر بڑے پیارے پیارے انعامات ہاتھوں ہاتھ تقسیم کیے جائیں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے الگ. اور اگر اس میں ہمیں عمرے کی اور حج کی ٹکٹیں مل گئیں تو انشاءاللہ ان مدنی مذاکروں میں سوالات کے جوابات دینے والے اور مدنی مذاکرے کی دہرائی کے امتحان میں پاس ہونے والوں کو بھی انشاءاللہ امید ہے انعامات یا حج اور عمرے کی ٹکٹیں بھی دی جائیں. یہ ایک اپنی جگہ پر انشاءاللہ ہم نے ذہن بنایا ہے. پھر انشاءاللہ دوبارہ مدنی مذاکرے کے بعد براہ راست سلسلہ شروع ہوگا. اور اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے اس بار کہ ماہ رمضان میں کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے جو اسلامی بھائی ہیں ان کو انہی کے اوقات میں ہم سحری اور افطار کی نشریات انہی کی بنگلہ زبان میں دکھائیں. اردو نشریات اپنی جگہ چلتی رہیں گی. انگلش والے، ساؤتھ افریقہ، یو کے وغیرہ والے یہ اپنی اپنے اوقات میں، یو کے والے یو کے اوقات میں سحری اور افطاری کے براہ راست نشریات دیکھیں گے، اور ساؤتھ افریقہ والے اپنے ٹائمنگ میں سحری اور افطاری کے براہ راست نشریات دیکھیں گے. تینوں کو انشاءاللہ مناجات افطار کا سلسلہ براہ راست انہی کے ملک میں رہ کر ہی وہیں سے براہ راست نشر کیا جائے گا انشاءاللہ. وہ ان کے انگلش نشریات پر چلتا رہے گا، ہماری اردو نشریات اپنی جگہ چلتی رہیں گی. البتہ مدنی مذاکرے سمیت چند ایک سلسلے ہیں جن کو تمام تر انگلش میں، اردو میں، بنگلہ میں، ہر جگہ پر یکساں طور پر وہ ان کے اوقات میں دکھائے جائیں گے. تو یوں الحمدللہ مدنی چینل پھر ظہر کے بعد بھی انشاءاللہ 2:30 بجے ظہر کی جماعت فیضان مدینہ میں، اور یہاں معتکفین کے لیے الگ سے جدول ہے، نماز کا، فرائض کا، بیانات، اور بہت سارے مدرسۃ المدینہ بالغان کے جدول، قرآن درست کروانے کے جدول یہاں معتکفین کے لیے ہوں گے. اور وہاں مدنی چینل پر انشاءاللہ براہ راست نشریات کا سلسلہ ہوگا. وہاں نعت خوان بھی ہوں گے، روحانی علاج بھی ہوگا، دارالفتاح بھی ہوگا، اور بہت سارے وہاں ہوگا، مدنی منوں کے سلسلے ہوں گے، اور یوں عصر تک یہ سلسلے بھی جاری رہیں گے. تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو مدنی چینل پر کئی گھنٹوں کی، 16، 17، 18 گھنٹوں کی ہو سکتا ہے شاید آپ کو براہ راست نشریات ہم دکھاتے رہیں گے. اب اس نشریات کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں گناہ برا کوئی سلسلہ ہے نہیں، نہ موسیقی ہے، نہ بے پردہ عورتیں ہیں، نہ اس میں کوئی ہم ایڈورٹائز بھی نہیں دیتے، آپ کو پتہ ہے. اور بالکل اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، نعتیں ہو رہی ہے، مناجات ہو رہی ہوتی ہے. خاص طور پر افطار کے وقت جہاں لاکھوں لاکھ عاشقان رسول اس امید پر ہوتے ہیں کہ دعا ہوگی، ہماری مغفرت ہو جائے گی، وہاں مدنی چینل آپ کے سامنے ہو. اگر آپ گھروں میں ہیں تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ کتنے رقت بھرے مناظر ہوتے ہیں، اور صرف دعا ہو رہی ہوگی، دعا ہو رہی ہوگی. تو آپ سب کو چاہیے کہ ہو سکے تو فیضان مدینہ میں یا دعوت اسلامی کے جہاں پورے ماہ کے اعتکاف کر لیں، یا پھر ماہ رمضان میں ہونے والی تمام تر مدنی چینل کی نشریات اور مدنی چینل کی ہی نشریات پر آپ رہیں. انشاءاللہ گناہ سے بچ کر آپ کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. اسی طرح قرآن مجید کے متعلق بہت ساری علوم و معلومات انگلش نشریات میں بھی دی جائیں گی، اردو میں بھی دی جائیں گی. تو یہ سارا ایک سلسلہ ہے. میں چاہوں گا کہ آپ بھی مدنی چینل دیکھیں، اور اس کے دیکھنے کی دنیا بھر میں دعوت کو اپنے طور پر عام بھی کریں، اور اعتکاف کی نیت کریں، اور ہو سکے تو آخری عشرے کا یا تو پھر اعتکاف کر لیں جو پورے ماہ کا اعتکاف نہیں کر پاتے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت و نیکی کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تراویح کا مہینہ ہے، کوئی بھی اسلامی بھائی ایسا نہ ہو جو تراویح چھوڑے. تو تراویح اپنے طور پر پوری 20 تراویحاں پڑھنی ہیں. اللہ توفیق دے تو قرآن مجید پورا ختم کرنے کی بھی آپ رمضان مبارک میں نیت کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں. ایک ہدف رکھ لیں، مثال کے طور پر اس مہینے میں 30,000 درود پاک پڑھوں گا، 12,000 درود پاک پڑھوں گا، یا اس طرح کوئی بھی فیگر بنا لے کہ اتنے درود پاک پڑھ کے مجھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کرنے.
تو یہ اللہ کی رحمت سے کچھ مدنی ماحول کی ترکیب میں رہیں گے تو مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. پھر زکوٰۃ دعوت اسلامی کو اپنی دینے کی مدنی التجا کروں گا. فطرہ دعوت اسلامی کو دیں. اب تک اگر آپ نے زکوٰۃ و فطرہ جمع نہیں کیا یا جمع نہیں کروایا یا کہنا شروع نہیں کیا تو ایسا نہ کریں. آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے, اربوں روپے کے اخراجات دعوت اسلامی کے ہیں, وہ بھی آپ نے دینے ہیں. دعوت اسلامی کیا نہیں کر رہی. دعوت اسلامی کی ایک تعارفی نئی ایک تشہیری بنی ہے, انٹروڈکشن جس کو تعارفی مووی, مدنی گلدستہ بھی کہہ لیں اس کو آپ, جس میں دعوت اسلامی کا مدنی کام کی کچھ جھلکیاں دکھائی گئی ہیں. یہ آپ کے سوشل میڈیا پر موجود ہے, ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. اس کو لے لیں, اللہ کی رحمت سے بہت فوائد ہوں گے. مل جل کر انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو آگے بڑھائیں گے, اعتکاف کی دعوت عام کریں گے اور مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کریں گے. اس ہفتے بھی مدنی مذاکرہ انشاءاللہ, ہفتہ وار جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو اس ہفتے بھی مدنی مذاکرہ ہے, اس میں بھی انشاءاللہ سوال جواب ہوں گے اور اللہ نے چاہا تو مدنی انعامات تقسیم کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک